نسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بابا سے بلند درود پاک کا نذرانہ پیش کر لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ حدیث جبریل کے درس ہمارا چل رہا تھا، جس میں حضرت سیدنا جبریل امین علیہ السلام انہوں نے پہلا سوال اسلام کے بارے میں کیا، دوسرا احسان کے بارے میں، اور پھر ایمان کے بارے میں، اور اس کے بعد انہوں نے قیامت کے بارے میں پوچھا۔ عرض کی اخبرنی عن الساعہ، کہ مجھے قیامت کے بارے میں بتائیے۔ قال بل مسئول عنہا باعلم من السائل، کہ جس سے قیامت کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے وہ پوچھنے والے سے زیادہ نہیں جانتا۔ قال فاخبرنی عن اماراتها، تو انہوں نے عرض کی کہ مجھے اس کی نشانیاں ہی بتا دیں۔ قال ان تلد الامۃ ربتها، تو فرمایا کہ لونڈی اپنے آقا کو جنے گی۔ وان ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء، فرمایا کہ تم دیکھو گے ننگے پاؤں اور برہنہ جسم اور مفلس لوگوں کو اور بکریاں چرانے والوں کو، یتطاولون فی البنیان، وہ بلند و بالا عمارتیں بنائیں گے اور ایک دوسرے پر فخر کریں گے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس مقام پر صرف دو نشانیاں بیان فرمائی، ورنہ احادیث کریمہ میں بڑی تعداد میں، یعنی ایک بڑی تعداد میں علامات بیان کی گئی ہیں، اور بعض اس میں روایات ضعیف بھی ہیں، لیکن صحیح روایات میں بہت ساری نشانیاں بیان کی گئی ہیں، جو کہ باقاعدہ طور پر ایک چیپٹر ہے۔ انشاءاللہ جب ہم قیامت کے حوالے سے بیان کریں گے باب پورا، یہاں تو مراقبے کا باب ہے، تو یہاں صرف ان دونوں نشانیوں کو ہم بیان کرتے ہیں، باقی جب ہم قیامت سے متعلق ہمارا درس ہو رہا ہوگا تو پھر انشاءاللہ ان ساری نشانیوں کو بیان کریں گے۔ تو پہلی نشانی سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جو بیان فرمائی، وہ فرمائی کہ لونڈی اپنے آقا کو جلے گی۔ اس کی مختلف وضاحتیں علماء کرام نے بیان فرمائی ہیں۔ پہلی وضاحت یہ بیان فرمائی کہ قرب قیامت میں لونڈیوں کی کثرت ہوگی، تو ان سے ان کے آقا کی جو اولاد ہوگی، مرنے کے بعد یہ لونڈیاں انہیں مل جائیں گی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مرنے کے بعد باپ کا مال اولاد کا ہوتا ہے، لہذا وہ ان کی لونڈیاں کی جنہوں نے ان کو پیدا کیا ہوگا وہ ان کی ملکیت میں آ جائیں گی۔ تو گویا اس حدیث کی وضاحت یہ ہوتی ہے کہ گویا اپنے مالکوں کو پیدا کیا۔ دوسری وضاحت یہ ہے کہ لونڈیاں جن بچوں کو جنم دیں گی تو ان سے بعض قوم کے حاکم اور سردار بنیں گے، تو پھر وہ ان کی مائیں ہوں گی، لہذا اس کے باوجود وہ ان کی رعایا ہوں گی۔ تو ایک وضاحت یہ ہے کہ انہوں نے اپنے آقا کو جنا، یعنی ان کی اولاد جو ہے وہ حاکم اور سردار بن جائے گی، یہ مائیں ان کی رعایا بن جائیں گی۔ تیسرا معنی یہ بیان کیا گیا کہ ایک شخص لونڈی خریدے گا، اس سے بچہ ہوگا، پھر وہ لونڈی کو فروخت کر دے گا، اور وہ لونڈی دست بدست بکتی ہوئی اسی بچے کی ملکیت میں پہنچ جائے گی۔ اس طرح اس کا اپنا بیٹا اس کا مالک بن جائے گا۔ اور شارح صحیح بخاری حضرت علامہ مفتی شریف الحق امجدی علیہ الرحمہ آپ بیان فرماتے ہیں کہ یہ نشانیاں ظاہر ہو چکی ہیں کہ لونڈی اپنے آقا کو جنے گی، کہ اس کی وجہ یہ بیان کرتے ہیں کہ جو عباسی دور خلافت گزرا ہے تو اس میں سوائے امین الرشید کے باقی جتنے بھی خلفاء گزرے ہیں، جتنے بھی خلیفے گزرے ہیں، جتنے ہی شاہان عباس گزرے ہیں، یہ سب کے سب لونڈی زادے تھے، سوائے امین الرشید، یہ خلیفہ ہارون الرشید کے بیٹے ہیں۔ باقی اوپر ان سے اوپر کے جتنے اور نیچے بعد کے جتنے بھی عباسی دور کے جتنے بھی شاہان گزرے ہیں، شہنشاہ گزرے ہیں، سب کے سب لونڈی زادے تھے۔ تو گویا وہ سب کے سب اپنے، یعنی یہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان ہے کہ لونڈی اپنے آقا کو جنے گی، تو یہ ان کے اپنے آقا ہوئے جو ان کی مائیں ان کی رعایا ہو گئی۔ ایک جو معنی بیان کیا گیا علماء اکرام نے، یہ سب سے خاص معنی ہے،
اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ حدیث کے سب سے قریب ترین معنی ہے جو آقا علیہ السلام نے بیان فرماتے ہیں کہ یہ کنایا ہے کہ لونڈی اپنے آقا کو جانے کی کنایا ہے، یعنی کنایتاً یہ ہوتا ہے کہ بات کچھ کہنا معنی کچھ مراد لینا۔ تو یہ کنایا ہے کس سے؟ کنایا اس سے ہے کہ لوگ اپنی حقیقی ماؤں کے ساتھ لونڈیوں جیسا سلوک کریں گے، حقیقی ماؤں کے ساتھ لونڈیوں جیسا سلوک کریں گے، یعنی ماں کو لونڈیوں کی طرح رکھیں گے اور ان کے نافرمان ہوں گے، ان کی حق تلفی کریں گے، انہیں ایذا پہنچائیں گے، انہیں رلائیں گے۔ تو اپنی اولاد اپنی ماں کے ساتھ آقا جیسا برتاؤ کرے گی۔ تو یہ حدیث پاک کا یہ معنی بھی بیان کیا گیا ہے کہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قیامت کی نشانی بیان فرمائی، اس میں ایک نشانی یہ تھی کہ لونڈی اپنے آقا کو جنے گی۔ تو یہ بھی معنی اس کا کیا گیا ہے کہ حقیقی ماؤں کے ساتھ لونڈیوں جیسا برتاؤ کریں گے۔ اور یہی ہمارے معاشرے میں آج کل ہو رہا ہے کہ کیسا ظلم و ستم کرتے ہیں ماؤں کے ساتھ، باپ کے ساتھ۔ اور اس معاشرے میں جہاں ماں باپ کے ساتھ ظلم و ستم ہوتا ہے، ماں باپ کو حقارت کی نظر سے دیکھا جاتا ہے، تو اچنبے کی بات ہوتی ہے جب کوئی اپنے ماں باپ کا ادب کرتا ہے۔ تو لوگوں کے لیے بڑا عجیب سا ہوتا ہے کہ اچھا یہ کتنا اپنے باپ کا ادب کر رہا ہے یا ماں کا ادب کر رہا ہے، کتنا خیال کر رہا ہے۔ یہ لوگوں کے لیے چنبے کی بات ہوتی ہے کہ ایسا بھی ہو رہا ہے معاشرے میں، کیونکہ اکثریت جو ہے ماں باپ کی نافرمان ہو چکی ہے۔ تو جب بندہ ماں باپ کا نافرمان ہوتا ہے تو رزق کے دروازے اس کے لیے بند ہوتے ہیں، تنگیاں آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، مصیبتیں آتی ہیں۔ بعض مرتبہ اچھے پڑھے لکھے لوگ اور مذہبی طبقے سے وابستہ لوگ بھی یہ غلطیاں کوتاہیاں کر بیٹھتے ہیں۔ بہرحال ماں باپ کا مقام اور مرتبہ بہت بلند ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے اس بات کو بیان کیا، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ ماں اور باپ کو اس طرح رکھے کہ جیسے بادشاہ اور ملکہ کو رکھا جاتا ہے، یعنی جس طرح بادشاہ کے حکم کو رعایا فوراً آگے بڑھ کر قبول کرتی ہے، اسی طرح اولاد کی حیثیت رعایا کی ہے۔ لیکن جب اولاد خود آقا کی حیثیت بادشاہ کے مرتبے پہ فائز ہو جائے اور ماں باپ کو رعایا سمجھے تو پھر اس کا ستیہ ناس ہو جاتا ہے، تباہی اور بربادی اس کا مقدر بنتی ہے۔ اس لیے حدیث پاک میں یہ نشانی بیان کی گئی کہ لونڈی اپنے آقا کو جنے گی۔ ایک اور نشانی بیان کی گئی، سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ننگے پاؤں، برہنہ بدن اور مفلس اور فقیر قسم کے لوگ اور بکریاں چرانے والے بڑی بڑی عمارتیں بنائیں گے اور فخر کریں گے۔ فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ صحرا، جنگل، گاؤں دیہات میں رہنے والے حاجت مند فقراء ترقی کریں گے، یعنی فقیر ہوں گے وہ ترقی کر جائیں گے۔ ترقی کرنے کے بعد وہ پھر بڑے بڑے محلات بنائیں گے، بڑی بڑی عمارتیں بنائیں گے، اور یہ بیان کر دی کہ دنیا ان پر بہت آسان ہو جائے گی اور وہ خوب فخر کریں گے۔ آپ دیکھ لیں اس کی نظاریں آپ عرب میں کر سکتے ہیں کہ بڑی بڑی عمارتیں وہ لوگ انہوں نے بنا لی کہ جو اونٹوں کو چرانے والے تھے، اور پھر ایک طریقہ کار کے ساتھ۔ یہ جو سعودی حکومت ہے یہ اصل میں یہ قابض حکومت ہے، یہ حجازی نہیں ہے، یہ قابض لوگ ہیں جنہوں نے قبضہ کیا ہے۔ اس سے پہلے جو حجازی تھے وہ اور تھے۔ تو بہرحال یہ معاملہ سب کو معلوم ہے کہ کیسے کیسے یہ اس میں داخل ہوئے، کس انداز میں انہوں نے اپنی اور کس طریقہ کار کے ساتھ وہاں پر وہابیت پروان چڑھی، اور کس طریقہ کار کے ساتھ انگریز کے سکھائے ہوئے طریقے پر انہوں نے پورے وہاں پر قتل و غارت گری کی۔ یہاں تک کہ جو مدینہ منورہ کے اندر جتنے بھی اس کے نگران موجود تھے جو سلطنت عثمانیہ کے تحت تھے، انہوں نے تلوار نہیں اٹھائی، شہید ہونا قبول کیا۔ یعنی حضور کے شہر میں انہوں نے کہا نہیں ہم نہیں لڑیں گے، سرکار کے شہر میں ہم لڑیں گے نہیں، ہم قتل ہو جائیں گے۔ تو یوں بلند و بالا عمارتیں بنا گے اور اس پر فخر کریں گے، یہ آج کل ہوتا جا رہا ہے۔ پھر حدیث پاک میں یہ بھی فرمایا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا عمر کیا تم جانتے ہو یہ کون تھے؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کی اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے کہ یہ کون ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا یہ جبریل امین تھے جو تمہیں تمہارا دین سکھانے آئے تھے۔ تو علامہ ابو زکریا یحییٰ بن شرف نووی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ اس فرمان عالی شان میں یہ بات اس پر دلیل ہے کہ ایمان، اسلام اور احسان ان سب کو دین قرار دیا گیا۔ ایمان، احسان اور اسلام ان سب کو دین قرار دیا گیا، اور اس بات پر بھی دلیل ہے کہ تقدیر کے بارے میں غور و خوض کرنا منع ہے اور اللہ کی تقدیر پر راضی رہنا واجب ہے۔ پھر آپ ایک روایت بیان کرتے ہیں حضرت امام احمد بن حنبل سے۔ حضرت
یحییٰ بن شرف نبوی علیہ الرحمہ حضرت امام احمد بن حنبل سے ایک روایت بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے نصیحت طلب کی کہ حضور مجھے نصیحت کریں، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سے چند نصیحت آموز کلمات کہے۔ آپ نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ رزق کا ضامن ہے تو اس معاملے میں تمہاری بیجا مشقت کس لیے؟ جب اللہ تعالیٰ رزق کا ضامن ہے تو بیجا مشقت کس لیے؟ جب بدلہ دینا اللہ کے ذمہ کرم پر ہے تو پھر راہ خدا میں مال خرچ کرنے میں بخل کیوں؟ تیسری چیز بیان فرمائی کہ جب جنت حق ہے تو دنیا میں راحت کس لیے؟ نمبر 4، جب جہنم برحق ہے تو گناہوں کا ارتکاب کیوں؟ نمبر 5، جب منکر نکیر کے سوالات حق ہیں تو دنیا سے دل لگی کس لیے؟ نمبر 5، جب دنیا اور اس کی ہر شے فانی ہے تو دنیا میں اطمینان کیوں؟ نمبر 6، اور جب ذرے ذرے کا حساب ہوگا تو پھر مال جمع کرنا کیسا؟ اور آخری بیان فرماتے ہیں اور جب ہر شے تقدیر کے ساتھ مقدر ہے تو پھر خوف کیسا؟ تو یہ آپ نے نصیحت بیان فرمائی، اللہ تعالی ہمیں ان پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ان میں ہر نصیحت پورا موضوع ہے، اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ سید المرسلین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔